روزہ اردو زبان کا لفظ ہے جسے عربی میں صوم، سنسکرت میں ورت اور انگریزی میں فاسٹنگ کہا جاتا ہے۔ مذہبی لحاظ سے روزے کا بنیادی مقصد روحانی اور جسمانی طاقت کے حصول کے ساتھ ساتھ خدا کا قرب حاصل کرنا، گناہوں کی بخشش، ثواب کا حصول اور اس کے علاوہ بعض مذاہب میں سوگ کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، جبکہ سائنسی حساب سے یہ جسمانی اور ذہنی صحت کے حوالے سے بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ آج ہم آپ کو دنیا کے مختلف مذاہب میں روزے کی اہمیت و افادیت اور تاریخ کے حوالے سے بتائیں گے۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل واقفان حال سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم آپ تک نہایت معلوماتی ویڈیوز پہنچا سکیں۔ دنیا میں روزے کی ابتدا اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق حضرت آدم کی کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزے کا حکم ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض مفسرین کے مطابق جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا گیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے سال میں 36 دن روزے رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھے۔ روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر یوم شکر کا نام دیا گیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کیا کرتے۔ ایک سال میں 182 دن روزے رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزے رکھا کرتے۔ ہر مہینے کے آغاز پر 3 دن، مہینے کے درمیان 3 دن اور مہینے کے آخر 3 دن روزہ رکھتے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے روزے کا قرآن پاک میں ذکر ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا۔ قدیم یونانی مذاہب میں بھی روزے رکھنے کا رواج رہا اور یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کھانا کھانے سے شیطانی قوتیں انسانی جسم میں داخل ہو جاتی ہیں، جبکہ قبل از اسلام عرب بت پرستوں میں بھی روزہ رکھنے کا رواج رہا۔ اسلام میں مسلمانوں پر رمضان المبارک کے مہینے میں 30 روزے فرض ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہی آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ مسلمان اللہ کے قرب اور خوشنودی کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں، بلکہ اسے روحانی اور جسمانی تقویت کا موجب بھی سمجھتے ہیں۔ اسلام میں واجب روزوں کے علاوہ کچھ سنت روزے بھی ہیں، جیسا کہ جمعے کے دن کا روزہ، ماہ رجب اور ماہ شعبان کے روزے، اور منت کے روزے جو کہ کسی پریشانی یا مشکل کی حالت میں اسے حل کرنے کے لیے مانے جاتے ہیں۔ یہودی مذہب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا۔ بنی اسرائیل 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کے روزے کے طور پر اسے رکھتے۔ اس روزے کو یوم کبور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد گناہوں سے توبہ، بخشش اور خدا کی قربت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران یہ لوگ کلیساؤں میں عبادت کرتے اور توریت کی تلاوت کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور کے پہاڑ پر گئے تو 40 دن وہاں قیام پذیر رہے اور ان دنوں حالت روزہ میں رہے۔ اس کے علاوہ یہودیت میں مصیبت اور آسمانی آفات کے دوران بھی روزہ رکھا جاتا۔ قحط سالی، بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزہ رکھنے کا رواج ہے۔ یہودی دولہا اور دلہن پاکیزگی اور تقدس کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ پارسی مذہب میں بھی روزہ رکھنے کا رواج ہے۔ پارسی زرتشت کے پیروکار ہیں۔ اس مذہب کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے فارس، ایران میں ہوئی۔ اوسطا ان کی مقدس کتاب ہے۔ یہ لوگ جسمانی روزے کے بجائے روحانی روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں ہر گناہ سے دور رہتے ہیں۔ عیسائیت میں انجیل مقدس کی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتیں روزہ رکھا تھا اور اپنے حواریوں کو بھی روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ عیسائیوں میں راہبانیت اختیار کرنے والے لوگ کثرت سے روزے رکھتے۔ اس دوران راہب افراد دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے اور اپنا وقت عبادت میں گزارتے۔ انگریزی کی بائبل ڈکشنری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں لفظ روزہ یعنی فاسٹ عبرانی زبان کے لفظ سم سے نکلا ہے جس کا مطلب منہ کو ڈھکنا ہے، یا یونانی لفظ نیستویو سے ہے جس کا مطلب پرہیز کرنا ہے۔ اس کا مطلب کھائے پیے بغیر رہنا ہے۔ بائبل میں درج ہے، اور جب بھی تم روزہ رکھو تو اسے ظاہر نہ کرو جیسا کہ منافق کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ شکستہ حال اور پریشان دکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ روزہ رکھنے کے لیے ان کی تعریف کریں۔
جب تم روزہ رکھو تو کنگھی کرو اور اپنا چہرہ دھو، اس لیے کہ کوئی یہ نہیں جان سکے گا کہ تم روزے سے ہو سوائے تمہارے خدا کے، جو کہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو تم خفیہ طور پر کرتے ہو، اور تمہارا خدا جو سب کچھ دیکھتا ہے تمہیں اس کا اجر و ثواب دے گا۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل واقفان حال کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔